السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر کے خاندان میں وصیت تھی کہ وہ کبھی دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ میں خوشی سے نہال ہو گئی کیونکہ اربوں کی جائیداد تھی، پر مجھے پتا چلا کہ میرے شوہر کی زندگی میں کوئی لڑکی ہے اور اس نے اسے شادی کر لی ہے۔ میں بے فکر تھی کیونکہ جیسے ہی گھر کے بڑوں کو پتا چلتا اسے طلاق دینی پڑ جاتی۔ میں نے خود اس عورت کو گھر بلایا اور گھر میں عدالت کا ماحول لگایا، لیکن تھوڑی دیر بعد جو فیصلہ سنایا گیا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ دراصل میں اپنے گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور انہی دنوں میری شادی کی باتیں شروع ہوئیں۔ میری عمر بھی اب اتنی ہو چکی تھی کہ گھر والے مناسب رشتے تلاش کر رہے تھے۔ سچ کہوں تو میرے دل میں بھی ہزاروں خواب تھے۔ میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی تھی، اچھے گھر کا تصور کرتی تھی، اچھے شوہر کا خیال دل میں لاتی تھی اور کبھی کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود ہی مسکرا دیتی تھی کہ شاید اب زیادہ دیر نہیں بچے گی جب میری بھی نئی زندگی شروع ہوگی۔ میری امی بھی میرے لیے کپڑے جمع کر رہی تھی۔ ابو کبھی کبھی ہنستے ہوئے کہتے کہ اب ہماری بیٹی بھی اپنے گھر چلی جائے گی، اور میں شرما کر وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ اس وقت تک میری زندگی میں سب کچھ بالکل عام اور خوبصورت تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شادی شاید دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن انسان جو سوچتا ہے ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا، کیونکہ انہی دنوں ایک ایسی خبر آئی جس نے صرف میری خوشیاں ہی نہیں چھینی، بلکہ شادی جیسے خوبصورت لفظ سے بھی مجھے خوفزدہ کر دیا۔ ایک دن اچانک ہمارے گھر فون آیا۔ جیسے ہی امی نے فون سنا ان کے ہاتھ کانپنے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ جلدی جلدی باہر نکلنے لگی۔ میں اور ابو بھی پریشان ہو گئے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ میری بڑی بہن نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے اور اسے اسپتال لے جایا گیا ہے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم سب فوراً اسپتال پہنچے۔ میری بہن بستر پر بے ہوش پڑی تھی، اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے تھے، جبکہ اس کے شوہر کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ کافی دیر بعد ہمیں اصل بات معلوم ہوئی، اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ خبر سننے کے بعد میری بہن شدید صدمے میں چلی گئی تھی اور وہ کئی دنوں سے ذہنی دباؤ کا شکار تھی، اور آخر کار اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کر ڈالی۔ وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے تازہ ہے۔ میری بہن جس نے ہمیشہ سب کا خیال رکھا تھا، آج خود بے جان سی بستر پر پڑی تھی۔ ہم سب بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کا شکر تھا کہ وقت پر علاج مل گیا اور اس کی جان بچ گئی۔ کئی دنوں تک ہم سب نے اسے سمجھایا کہ اور اس کا حوصلہ بڑھایا، اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ زندگی ایک انسان کے لیے ختم نہیں ہوتی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک کبھی واپس نہ آ سکی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ جب وہ کچھ بہتر ہوئی تو اپنے شوہر کے گھر واپس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا وہ کسی ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے اس کی موجودگی میں دوسری عورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور بات عدالت تک پہنچی اور آخر کار اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ میری بہن واپس ہمارے گھر آ گئی۔ اس دن کے بعد میرے اندر بھی کچھ ٹوٹ گیا۔ جو خواب میں نے اپنی شادی کے لیے دیکھے تھے وہ سب ایک ایک کر کے ختم ہونے لگے۔ کچھ عرصے بعد جب گھر والوں نے دوبارہ میری شادی کی بات چھیڑی تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے امی ابو سے کہا کہ ایسی شادی کا کیا فائدہ جس میں عورت اپنی پوری زندگی لگا دے۔ پھر ایک دن اچانک کوئی دوسری عورت اس کی جگہ لے لے۔ میں نے کہا آخر میری زندگی بھی باجی جیسی ہوئی تو پھر مجھے ایسی شادی نہیں کرنی۔ میرے گھر والے مجھے سمجھاتے رہے۔ وہ کہتے کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر گھر ایک جیسا نہیں ہوتا، مگر میرے دل پر جو خوف بیٹھ چکا تھا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس طرح ایک پورا سال گزر گیا۔ اس سے ایک سال میں نہ جانے کتنے رشتے آئے،
مگر میں نے ہر رشتے کو ایک ہی جواب دیا، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شادی کا نام سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ میں اپنی بہن کا چہرہ یاد کرتی اور خاموش ہو جاتی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر ایک آباد گھر چند لمحوں میں برباد ہو سکتا ہے اور اس میں عورت کا کوئی قصور بھی نہ ہو، تو پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ میں اپنی زندگی کو اس طرح گزارنے کے لیے تیار تھی، مگر دوبارہ وہ اذیت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی جو میری بہن نے برداشت کی تھی۔ انہی دنوں میری ایک قریبی سہیلی ایک دن میرے گھر آئی۔ وہ میری سالگرہ پر آئی تھی اور میرے ساتھ کافی دیر تک بیٹھی رہی۔ اس دن اچانک اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے پاس تیرے لیے ایک رشتہ ہے۔ میں نے فوراً کہا، مجھے کسی رشتے میں دلچسپی نہیں۔ وہ ہنس دی اور بولی کہ پہلے پوری بات تو سن۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا، ایک لڑکا ہے، بہت امیر ہے، وہ تجھے میری سالگرہ والے دن دیکھ چکا ہے۔ اس دن سے وہ تیرے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اب وہ اپنے گھر والوں کے ذریعے تیرے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ میری صرف ایک شرط ہے۔ وہ حیران ہو کر بولی کہ کون سی شرط؟ میں نے کہا، میں صرف ایسے انسان سے شادی کروں گی جو دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ کرے، بلکہ اگر ممکن ہو تو لکھ کر دے۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دی۔ اس نے کہا، لکھ کر دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ وہ بولی، کیونکہ وہ دوسری شادی کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا، دنیا میں آج بھی کچھ ایسے خاندان موجود ہیں جو اپنی خاندانی روایات کو قانون سے بھی زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ میں دلچسپی سے اس کی بات سننے لگی۔ وہ بولی کہ یہ لوگ بہت بڑے ذمہ دار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا اصل خاندان گاؤں میں رہتا ہے۔ یہ لڑکا صرف کاروبار کی وجہ سے شہر میں رہتا ہے۔ اس کے خاندان میں بہت سخت اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ پسند کی شادی کو پسند نہیں کیا جاتا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ خاندان کا کوئی بھی مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اگر کر لے تو؟ وہ فوراً بولی، اگر کسی نے چھپ کر بھی دوسری شادی کر لی تو جیسے ہی خاندان کو پتہ چلتا ہے، اسی وقت دوسری شادی ختم کروا دی جاتی ہے اور دوسری عورت کو خاندان کی جائیداد میں کوئی حق نہیں دیا جاتا، جبکہ پہلی بیوی کی عزت ہر حال میں برقرار رکھی جاتی ہے۔ میں چند لمحوں تک خاموش رہی۔ میرے ذہن میں فوراً میری بہن کا چہرہ آیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اگر واقعی ایسا خاندان ہے جہاں دوسری شادی کی اجازت ہی نہیں ہے تو شاید میری سب سے بڑی پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ اگر واقعی یہ سب سچ ہے تو پھر وہ لوگ اپنے اصولوں پر عمل بھی کرتے ہیں، تو پھر مجھے شادی سے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ ہنس کر بولی کہ تو ابھی بھی اصولوں میں اٹکی ہوئی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، وہ لوگ ارب پتی ہیں، اتنا پیسہ ہے کہ نسلیں بیٹھ کر کھائیں تب بھی ختم نہ ہو۔ میں خاموش ہو گئی۔ سچ یہ تھا کہ اس کی یہ بات میرے دل کو بھی لگی۔ ہم مڈل کلاس لوگ تھے، ہم نے ہمیشہ حساب لگا کر زندگی گزاری۔ ایسے میں ایک خوشحال زندگی کا تصور میرے دل میں بھی کہیں نہ کہیں جگہ بنا گیا۔ میں نے آخر کار کہا، ٹھیک ہے، اگر وہ واقعی سنجیدہ ہے تو پہلے ملاقات کروا دو۔ کچھ دن بعد میری سہیلی نے ہماری پہلی ملاقات کروائی۔ وہ لڑکا بہت پرسکون طبیعت کا تھا۔ اس کا نام عمران تھا۔ وہ نہایت سادہ انداز میں ملا۔ اس نے میری عزت کی پورا خیال رکھا۔ ہماری پہلی ملاقات مختصر رہی، پھر دوسری ملاقات ہوئی، پھر ایک اور ملاقات۔ ان چند ملاقاتوں میں مجھے محسوس ہوا کہ عمران واقعی سمجھدار انسان ہے۔ اس کی گفتگو میں غرور نہیں تھا۔ وہ میری ہر بات غور سے سنتا۔ جب میں نے صاف صاف اسے بتایا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف دوسری شادی سے لگتا ہے، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ مجھے دوسری شادی کی نہ ضرورت ہے، نہ خواہش، اور نہ ہی میرے خاندان کے اصول اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر پہلی بار میرے دل کو سکون محسوس ہوا۔ آہستہ آہستہ میری جھجک ختم ہونے لگی۔
میں نے بھی اسے پسند کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن اس نے میری طرف دیکھ کر نہایت سنجیدگی سے کہا کہ اگر تم اجازت دو میں اپنے والدین کو تمہارے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے کہہ دوں، کیونکہ میں اس رشتے کو مزید انتظار میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کی بات سن کر میں نے نظریں جھکا لی اور دھیرے سے صرف اتنا کہا کہ اگر ہمارے نصیب میں ایک دوسرے کا ساتھ لکھا ہے تو پھر اللہ آسانی پیدا کرے۔ میں نے اس کی بات سننے کے بعد آہستہ سے کہا، اگر تم واقعی سنجیدہ ہو تو میرے گھر آ کر میرے والدین سے بات کر سکتے ہو، کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر کوئی فیصلہ نہیں کروں گی، اور اگر انہیں تم مناسب لگے تو وہ راضی ہو گئے تو پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عمران نے فوراً ہاں کر دی اور کہا وہ بہت جلد میرے گھر آئے گا۔ چند دن بعد وہ واقعی میرے گھر آ گیا۔ میں پردے کے پیچھے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرے ابو نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو عمران اکیلا کھڑا تھا۔ نہ اس کے ساتھ والد تھے، نہ والدہ، نہ کوئی چچا، نہ کوئی بڑا بزرگ۔ میرے ابو نے اسے اندر تو بلا لیا، مگر ان کے چہرے پر حیرت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار یہی سوچ رہے تھے کہ آخر اتنے بڑے گھرانے کا لڑکا اگر واقعی رشتہ لینے آیا ہے تو اکیلا کیوں آیا ہے؟ جب وہ بیٹھ گیا تو ابو نے نہایت ادب سے پوچھا، بیٹا آپ کے ساتھ گھر کا کوئی اور نہیں آیا؟ عمران نے بڑی سکون سے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور مسکرا کر بولا، انکل بات یہ ہے کہ میرے گھر والے پسند کی شادی کے خلاف ہیں، اسی لیے میں انہیں ساتھ نہیں لا سکا۔ ابو خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ وہ بولا، اگر میں انہیں پہلے بتاؤں گا تو وہ صاف انکار کر دیں گے، لیکن اگر شادی ہو جائے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہمارے خاندان میں ایک اصول ہے، ایک بار جو لڑکی بہو بن جائے پھر اسے پوری عزت دی جاتی ہے اور اس کا مقام کبھی کم نہیں کیا جاتا۔ میرے ابو نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ عمران نے مزید کہا کہ میری صرف اتنی درخواست ہے کہ آپ میرا ساتھ دے دیں، نکاح کروا دیں۔ کچھ مہینے ہم شہر میں رہیں گے، پھر میں خود اپنی بیوی کو لے کر گاؤں جاؤں گا اور اپنے والدین کو منا لوں گا۔ مجھے یقین ہے وہ آخرکار مان جائیں گے۔ میرے ابو کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ فوراً نہیں کرتے، مگر عمران کی گفتگو میں عجیب سا اعتماد تھا۔ اس کے الفاظ میں گھبراہٹ نہیں تھی، وہ ہر سوال کا جواب نہایت اطمینان سے دے رہا تھا۔ میرے ابو پہلے ہی اس کے نام سے واقف تھے، انہوں نے اس کے کاروبار کے بارے میں سن رکھا تھا، شہر میں اس کی کمپنی کا نام مشہور تھا، لیکن اس کی کامیابی کی مثالیں دیتے تھے لوگ، اس لیے میرے ابو بھی اس کے ساتھ عزت سے پیش آ رہے تھے۔ سچ یہ ہے کہ دنیا میں دو چیزوں کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے، ایک خوبصورت شخصیت، دوسرا بے شمار دولت، اور عمران کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود تھیں۔ وہ وجیحہ بھی تھا، اعتماد سے بھرپور بھی تھا، بے حد امیر بھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے چند گھنٹوں کی گفتگو میں میرے ابو کا دل جیت لیا۔ میں تو پہلے ہی اس رشتے کے لیے تیار تھی۔ جب ابو نے مجھے بلا کر میری رائے پوچھی، میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ یہی میری رضامندی تھی۔ کچھ دن بعد ہمارے نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ عمران نے صاف کہہ دیا کہ شادی کے تمام اخراجات وہ خود برداشت کرے۔ میرے ابو نے بھی بہت منع کیا، مگر اس نے کسی کی ایک نہ سنی۔ آخر کار ایک بہت بڑے ہوٹل میں ہمارا نکاح ہوا۔ وہ میری زندگی کا سب سے یادگار دن تھا۔ میں نے کبھی خواہ میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی اتنے شاندار انداز میں ہوگی۔ میرا لباس اتنا قیمتی تھا کہ اسے ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میرے زیورات الگ تھے، جوتے الگ، بیگ الگ، ہر چیز کسی مشہور برانڈ کی تھی۔ میرے لیے جو عطر خریدے گئے تھے ان کی قیمت کا سن کر ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ صرف ایک پرفیوم 30,000 روپے کا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنی مہنگی چیزیں قریب سے بھی نہیں دیکھی تھی۔ ہر روز میرے لیے کوئی نہ کوئی نیا تحفہ آ جاتا،
کبھی کپڑے، کبھی گھڑی، کبھی جوتے، کبھی زیور۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی خواب کی دنیا میں آ گئی ہوں۔ شادی کے چند دن بعد عمران مجھے ایک بہت بڑے بنگلے میں لے گئے۔ وہ بنگلہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کشادہ لان، بڑا گراج، خوبصورت کمرے، مہنگا فرنیچر، ہر چیز نہایت اعلیٰ معیار کی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ہم یہاں کرائے پر رہیں گے؟ وہ مسکرا کر بولا، نہیں، یہ گھر میں نے تمہارے لیے خریدا ہے۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی شخص شادی کے چند دن بعد اپنی بیوی کے لیے پورا بنگلہ خریدے گا۔ میں نے خوشی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم تقریباً 6 یا 7 مہینے یہاں رہیں گے، پھر گاؤں جائیں گے۔ گاؤں والوں سے مل کر سب کچھ ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر لیں گے۔ میں نے فوراً کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میری زندگی میں پہلی بار ایسا وقت آیا تھا جب مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ پیسہ ہی پیسہ تھا، جس چیز پر نظر پڑتی وہ خرید لی جاتی۔ میں جب بازار جاتی تو قیمت دیکھنے کی عادت خود بخود ختم ہو گئی تھی۔ پہلے میں ہر چیز خریدنے سے پہلے کئی بار سوچتی تھی۔ اب عمران کہتا کہ جو پسند ہے لے لو، میں حیران رہ جاتی۔ سچ تو یہ ہے کہ جب انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ اپنے دل میں خواہشوں کی ایک لمبی فہرست بنا لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اگر کبھی پیسے آئے تو یہ خریدوں گا، وہ کروں گا، یہ دیکھوں گا، وہ کھاؤں گا۔ میرے دل میں بھی ایسی ہی ایک لمبی فہرست تھی۔ میں نے بچپن سے نہ جانے کتنی خواہشیں اپنے اندر دبا رکھی تھی، مگر عمران نے چند مہینوں میں ہی میری وہ ساری خواہشیں پوری کر دی۔ میں نے وہ کپڑے پہن لیے جن کے بارے میں صرف سوچا تھا، وہ جگہیں دیکھ لی جہاں جانے کا خواب تھا، وہ چیزیں خرید لیں جنہیں کبھی صرف شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھا کرتی تھی۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ میری خواہشوں کی فہرست ختم ہو گئی۔ اب میرے پاس مانگنے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں تھی سوائے ایک چیز کے، اور وہ چیز عمران کا وقت تھا۔ میں چاہتی تھی وہ میرے ساتھ بیٹھے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ کھانا کھائے، میرے ساتھ کہیں گھومنے جائے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ صرف میرا شوہر نہیں بلکہ میرا دوست بھی بنے۔ مگر یہاں ایک کمی تھی، وہ ہمیشہ مصروف رہتا تھا۔ صبح نکل جاتا، رات گئے واپس آتا، کبھی فون پر میٹنگ، کبھی کسی فیکٹری کا کام، کبھی کسی نئی ڈیل کی بات، کبھی اچانک گاؤں جانے کی تیاری۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ وہ گاؤں جاتا اور پوری رات وہیں گزار دیتا۔ میں بار بار پوچھتی کہ اتنی جلدی جلدی وہاں کیوں جانا پڑتا ہے؟ وہ ہنس کر کہتا، زمینوں کے کچھ پرانے معاملات چل رہے ہیں، امی ابو بھی وہیں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی وقت گزارنا پڑتا ہے۔ میں خاموش ہو جاتی، مگر میرے دل میں ایک ہی سوال رہتا۔ میں ایک دن اس سے کہتی کہ آخر تم اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں کب بتاؤ گے؟ وہ ہر بار مسکرا کر صرف ایک ہی جواب دیتا، بہت جلد، بس تھوڑا سا وقت اور، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شروع کے چند مہینے میں نے خود کو یہی سمجھایا۔ عمران واقعی بہت مصروف انسان ہے، اس کا اتنا بڑا کاروبار ہے، اس کے اوپر سینکڑوں ذمہ داریاں ہیں، گاؤں کی زمینیں بھی ہیں، خاندان کے معاملات بھی ہیں، اس لیے اس کے پاس میرے لیے زیادہ وقت نہیں نکل پاتا۔ میں ہر بار اپنے دل کو تسلی دے دیتی اور خود ہی اپنی سوچ بدل لیتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بلا وجہ اپنے گھر میں بدگمانی پیدا کروں۔ مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا، جس انسان نے مجھے اتنی عزت دی، اتنی آسائشیں دی، میری ہر خواہش پوری کی، وہ مجھے دھوکہ کیوں دے گا؟ لیکن کہتے ہیں کہ بعض دفعہ دل وہاں شک کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں عقل ابھی تک یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ ایک دن عمران نہانے کے لیے گیا ہوا تھا، وہ اپنا فون کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔ عام طور پر میں کبھی اس کا فون ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان اعتماد سب سے بڑی چیز ہوتا ہے۔
لیکن اس دن مسلسل ایک ہی نمبر سے کالیں آ رہی تھیں۔ پہلی کال آئی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر فون خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دوبارہ بجنے لگا۔ میں نے صرف اتنا سوچا کہ شاید کوئی ضروری کام ہوگا۔ میں فون اٹھا کر باتھ روم کے دروازے تک گئی تاکہ عمران کو فون دے دوں، مگر اسی لمحے کال بند ہو گئی۔ میں نے فون واپس میز پر رکھ دیا۔ یہ ایک معمولی سی بات ہے، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ میں نے خود کو فوراً ڈانٹا۔ میں نے دل میں کہا، ایسی فضول باتیں سوچنا شروع نہ کر۔ ہر انسان کے دوست ہوتے ہیں، کاروباری رابطے ہوتے ہیں، ضروری فون آتے ہیں، اس میں شک کرنے والی کون سی بات ہے؟ میں نے وہ خیال وہیں ختم کر دیا۔ لیکن اس دن کے بعد میں نے محسوس کیا وہ فون ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے لگا۔ پہلے کبھی کبھی فون میز پر چھوڑ دیتا تھا، اب باتھ روم بھی جاتا تو فون جیب میں ہوتا۔ رات کو سوتا تو فون تکیے کے نیچے رکھ لیتا۔ کبھی بالکنی میں جا کر بات کرتا، کبھی لان میں چلا جاتا، کبھی گاڑی میں بیٹھ کر دیر تک کسی سے گفتگو کرتا رہتا۔ جب بھی میں قریب پہنچتی وہ فوراً بات ختم کر دیتا۔ شاید پہل میں نے بھی خود کو یہی سمجھایا کہ شاید یہ سب کاروبار کی وجہ سے ہے۔ میں نے اپنی سوچ کو بار بار روکا۔ میں ہر دفعہ اپنے دل سے کہتی کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جس خاندان کے اصول میں دوسری شادی کی اجازت ہی نہیں دیتے، وہاں عمران ایسا قدم کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ صرف میرا وہم ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ وہم آہستہ آہستہ شک میں بدلنے لگا، پھر شک یقین بننے لگا۔ ایک دن عمران گاؤں گیا ہوا تھا۔ وہ جلدی میں کچھ کاغذات گھر پر بھول گیا۔ اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ فلاں فائل کی تصویر بھیج دو۔ میں اس کے کمرے میں گئی اور فائل نکالنے لگی۔ اس دوران ایک لفافہ میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ میں نے جھک کر اٹھایا۔ لفافہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ میری نظر بے اختیار اندر موجود کاغذ پر پڑ گئی۔ شروع میں نے زیادہ توجہ نہیں دی، مگر اگلے ہی لمحے میری سانس رک گئی۔ اس میں ایک عورت کا نام لکھا تھا، ساتھ نکاح کی تاریخ درج تھی، اور نیچے عمران کا نام بھی موجود۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید میں غلط دیکھ رہی ہوں۔ میں نے دوبارہ غور سے پڑھا۔ نام وہی تھا، دستخط بھی عمران کے تھے۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سینے پر بہت بڑا پتھر رکھ دیا ہو۔ میں دیر تک وہ کاغذ ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیسے ممکن ہے۔ وہ انسان جو مجھے بار بار اپنے خاندان کے اصول بتاتا رہا، جو مجھے یقین دلاتا رہا کہ ان کے ہاں دوسری شادی نہیں ہو سکتی، وہ خود یہ سب کیسے کر سکتا تھا؟ اس رات میں نے عمران سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں صرف خاموش رہی۔ اگلے چند دنوں میں نے خود حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ آہستہ آہستہ ایک ایک بات سامنے آتی گئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ صرف فون پر اس عورت سے بات نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ رہ بھی چکا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے اس عورت سے باقاعدہ شادی کر رکھی ہے۔ حقیقت جان کر میری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اتنا روئی کہ میری آنکھیں سوج گئیں۔ مجھے اپنی بہن یاد آ رہی تھی، وہی بہن جس کی زندگی دوسری شادی نے تباہ کر دی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں کبھی ایسی زندگی نہیں گزاروں گی، اور آج میں خود اس مقام پر کھڑی تھی۔ مجھے لگا جیسے قسمت نے میرے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا ہے۔ میں کئی گھنٹے روتی رہی، پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے آنسو صاف کیے، خود سے کہا آخر میں اتنا کیوں گھبرا رہی ہوں؟ میں پہلی بیوی ہوں، میرے ساتھ نکاح سب سے پہلے ہوا۔ عمران نے خود بتایا کہ ان کے خاندان میں دوسری شادی کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے ہی ان کے گھر والوں کو یہ بات معلوم ہوگی، وہ فوراً اس دوسری شادی کو ختم کروا دے۔ دوسری عورت کو نہ جائیداد ملے گی، نہ خاندان میں جگہ ملے گی، نہ اس رشتے کو قبول کیا جائے گا۔
یہ سوچتے ہی میرے دل کو تھوڑا سا سکون ملا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ ابھی کچھ بھی ختم نہیں ہوا، اصل طاقت تو میرے پاس ہے۔ میں قانونی طور پر پہلی بیوی ہوں اور ان کے خاندانی اصول بھی میرے ساتھ ہیں۔ میں نے اسی وقت اپنی اس سہیلی کو فون کیا جس نے عمران کا رشتہ کروایا تھا۔ میں نے اسے پوری بات بتائی۔ وہ بھی پہلے تو حیران رہ گئی، پھر چند لمحے خاموش رہی۔ اس کے بعد اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، دیکھ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم خود سوچو، تم پہلی بیوی ہو، تمہارے پاس نکاح بھی پہلے کا ہے۔ اگر ان کے خاندان میں بھی اصول بھی تمہارے حق میں ہیں، اگر یہ بات خاندان تک پہنچ گئی تو دوسری عورت کو فوراً الگ کر دیا جائے گا۔ وہ نہ جائیداد لے سکے گی، نہ خاندان اسے قبول کرے گا۔ اصل مکان ہمیشہ پہلی بیوی کا ہوتا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ تمہیں جذباتی ہو کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے، بس صحیح وقت کا انتظار کرو۔ جب خاندان کو حقیقت معلوم ہوگی، مسئلہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ میں نے فون بند کر دیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھیں رونے سے سرخ ہو گئی تھی، مگر اس وقت میرے دل میں پہلے جیسا خوف نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ شاید چند دن کی بات ہے، پھر عمران کے اپنے خاندان کے اصول اس دوسری شادی کو ختم کر دیں گے اور میری زندگی دوبارہ پہلے جیسی ہو جائے گی۔ اسی امید کے سہارے میں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اب انصاف میرے حق میں خود چل کر آنے والا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد میری زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ باہر سے میں پہلے کی طرح رہتی تھی، مگر اندر سے ہر لمحہ ٹوٹ رہی تھی۔ جب بھی عمران میرے سامنے آتا، میری زندگی میں وہی ایک بات گھومنے لگتی کہ جس انسان نے مجھے سب سے پہلے دوسری شادی نہ کرنے کا یقین دلایا تھا، وہی آج سب سے بڑا وعدہ توڑ چکا تھا۔ میں راتوں کو جاگ جاگ کر سوچتی رہی کہ آخر میری قسمت میں یہی سب کیوں لکھا تھا۔ میں نے تو شادی سے صرف اس لیے خوف کھایا تھا کہ کہیں میری بہن جیسا انجام نہ ہو، اور آخر میں خود بھی اسی راستے پر آ گئی۔ میں نے اپنی سہیلی کو دوبارہ فون کیا، اسے بتایا کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ میری بات خاموشی سے سنتی رہی، پھر بولی کہ تو اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا کہ دیکھو، وہ بہت امیر لوگ ہیں اور اکثر امیر لوگوں کے ہاں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ میں نے فوراً کہا، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ امیر ہے یا غریب، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اگر اسے دوسری شادی کرنی تھی تو پھر میرے سامنے وہ سارے اصول کیوں بیان کیے تھے؟ اس نے مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ ان کے خاندان میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میری سہیلی چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، لگتا ہے یہی ہے کہ اس نے دوسری شادی خاندان سے چھپا رکھی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر والوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ اگر واقعی ایسا ہے پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ فوراً بولی، اس کا ایک ہی حل ہے، تم خود اس کے والدین کو سب کچھ بتا دو۔ جیسے ہی انہیں حقیقت معلوم ہوگی، وہ خود اس معاملے کو ختم کر دیں گے۔ میں نے گھبرا کر کہا، اگر عمران کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا ہے، وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے گا۔ طلاق تو وہ تمہیں نہیں دے سکتا، ان کے اپنے خاندان کے اصول اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ دوسری شادی بھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے آخرکار اسے سیدھا ہونا پڑے گا۔ اس کی بات میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے سوچا شاید واقعی یہی صحیح راستہ ہے۔ اگر میں خاموش رہی تو شاید یہ جھوٹ ہمیشہ چلتا رہے گا، اگر میں نے سچ بتا دیا تو خاندان خود فیصلہ کر لے گا۔ اس رات عمران حسب معمول دیر سے گھر آیا، کھانا کھایا، کچھ دیر فون استعمال کرتا رہا، پھر سو گیا۔ میں اس کے سونے کا انتظار کرتی رہی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند میں ہے تو میں نے آہستہ سے اس کا فون اٹھایا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ جاگ نہ جائے۔ میں نے بڑی احتیاط سے فون کھولا۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد
آخر کار مجھے اس کے والد اور والدہ کا نمبر مل گئے۔ میں نے وہ دونوں نمبر اپنے فون میں محفوظ کر لیے، پھر خاموشی سے اس کا فون واپس رکھ دیا۔ اس پوری رات میری آنکھ نہیں لگی۔ میں بار بار سوچتی رہی کہ مجھے فون کرنا چاہیے یا نہیں۔ اگر انہوں نے میری بات پر یقین نہ کیا تو، اگر انہوں نے الٹا مجھے ہی غلط سمجھ لیا تو، اگر عمران کو سب کچھ معلوم ہو گیا تو، ایسے بے شمار سوال میرے ذہن میں گھومتے رہے۔ آخر کار رات کافی گزر جانے کے بعد میں نے ہمت کی۔ میں نے پہلے اس کی والدہ کا نمبر ملایا۔ چند گھنٹیوں کے بعد دوسری طرف سے ایک عمر رسیدہ خاتون کی آواز آئی۔ میں نے انہیں اپنا نام بتایا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ میں کون ہوں۔ میں نے دھیرے دھیرے پوری بات بتا دی، بات شروع سے آخر تک سنا دی۔ میں نے بتایا میں عمران کی بیوی ہوں، ہماری پسند کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ خاندان دوسری شادی قبول نہیں کرتا، مگر اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے ایک اور شادی بھی کر رکھی۔ میں نے روتے ہوئے ساری حقیقت ان کے سامنے رکھ دی۔ دوسری طرف کافی دیر تک خاموشی رہی۔ پھر انہوں نے نہایت سنجیدہ لہجے میں پوچھا، تمہارا پتہ کیا ہے؟ میں نے فوراً پتہ بتا دیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، فکر مت کرو، ہم صبح خود آ رہے ہیں، وہیں بیٹھ کر بات ہوگی۔ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو انصاف ضرور ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں کافی دیر تک فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، مگر نہ جانے کیوں کئی دنوں بعد مجھے پہلی بار امید محسوس ہوئی۔ مجھے لگ رہا تھا اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب عمران کے اپنے خاندان کے اصول اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب وہ جھوٹ زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ میں پوری رات یہی سوچتی رہی کہ صبح کیا ہونے والا ہے۔ کیا عمران کے والدین واقعی ویسے ہی ہوں گے جیسے اس نے مجھے بتایا تھا؟ کیا وہ میری عزت کریں گے؟ کیا وہ دوسری شادی ختم کروا دیں گے؟ یا پھر کوئی نئی حقیقت میرے سامنے آنے والی ہے؟ صبح کا انتظار اس رات بہت طویل محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اندھیرا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ میرے دل میں یہی احساس تھا کہ آج میری پوری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ اگلی صبح میری آنکھ بہت جلدی کھل گئی تھی، حالانکہ پوری رات میں شاید چند لمحے سوئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن مسلسل تیز تھی، کیونکہ آج وہ دن تھا جس کا میں بے صبری سے انتظار بھی کر رہی تھی اور جس سے مجھے خوف بھی آ رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اتوار کا دن منتخب کیا تاکہ عمران گھر پر موجود ہو اور سب باتیں ایک ہی وقت میں صاف ہو جائیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بعد میں کوئی یہ کہے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی الزام لگا دیا۔ صبح سے میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ عمران آرام سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد کیا ہونے والا ہے۔ میں خاموش تھی، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ وہ شاید میری خاموشی کو عام بات سمجھ رہا تھا۔ تقریباً 10 بجے کے قریب دروازے کی گھنٹی بجی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ دروازے کے سامنے ایک عمر رسیدہ مرد اور ایک باوقار خاتون کھڑی تھی۔ میں نے فوراً انہیں پہچان لیا، کیونکہ ان کی تصویریں میں پہلے عمران کے فون میں دیکھ چکی تھی۔ وہ اس کے والدین تھے، لیکن ان کے ساتھ ایک عورت بھی کھڑی تھی۔ وہ غیر معمولی حد تک خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا وقار تھا۔ اس کے ساتھ 2 ننھے بچے بھی تھے اور اس کا ہاتھ پکڑے خاموشی سے کھڑے تھے۔ میں نے دل میں سوچا شاید یہ عمران کی بہن ہوگی جو اپنے والدین کے ساتھ آئی ہے۔ میں نے سب کو اندر آنے کی دعوت دی۔ وہ خاموشی سے اندر آ گئے۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی عمران نے جیسے ہی اپنے والدین کو دیکھا، وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے حیرت سے کہا، ابو، آپ، امی، آپ لوگ یہاں؟ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ چند لمحوں میں شاید وہ سب سمجھ گیا۔ اس نے فوراً میری طرف دیکھا، بے یقینی سے بولا، تم نے ان لوگوں کو بلایا ہے؟ میں نے پوری ہمت جمع کر کے جواب دیا، ہاں، میں نے فون کیا تھا، میں نے سب کچھ بتایا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ کافی دیر تک کچھ بول ہی نہیں سکا۔ پھر آہستہ سے بولا، تم نے بہت غلط کیا۔
تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں ابھی تک اپنے اندر جمع ہونے والا سارا غصہ روک نہیں پا رہی تھی۔ میں نے بلند آواز میں کہا کہ غلط میں نے نہیں کیا، غلط آپ نے کیا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کے خاندان میں دوسری شادی نہیں ہوتی، پھر آپ نے میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کیوں کی؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب آپ کے امی ابو ہی فیصلہ کریں گے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عمران کے والد نے نہایت سنجیدگی سے کہا، پہلے سب لوگ بیٹھ جائیں، بات سکون سے ہوگی۔ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ میں بار بار اس خوبصورت عورت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ شاید یہ عمران کی بہن ہے۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر نہ گھبراہٹ تھی نہ پریشانی۔ دو بچے بھی اس کے ساتھ خاموش بیٹھے تھے۔ عمران مسلسل سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے والد نے میری طرف دیکھا اور نہایت تحمل سے پوچھا، بیٹی اپنا نام بتاؤ۔ میں نے اپنا نام بتایا۔ انہوں نے پوچھا، تمہاری شادی کب ہوئی؟ میں نے تاریخ بتا دی۔ انہوں نے پوچھا، شادی کیسے ہوئی؟ میں نے شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ میں نے بتایا کہ عمران اکیلا ہمارے گھر آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ گھر والے پسند کی شادی نہیں مانتے، شادی کے بعد وہ خود منا لے گا۔ میں نے بتایا کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے خاندان میں دوسری شادی نہیں ہوتی۔ اسے اسی یقین پر میں نے شادی کی، قبول کی۔ میں بولتی جا رہی تھی، وہ سب خاموشی سے سنتے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا، شادی میں ہمارے خاندان سے کون آیا تھا؟ میں نے شرمندگی سے کہا، کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے پوچھا، تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہم لوگ کہاں ہیں؟ میں نے کہا، عمران ہر بار یہی کہتا تھا کہ مناسب وقت آنے پر خود سب کچھ بتا دے گا۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کے گھر کی پہلی بہو ہوں۔ یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے ہی تھے کہ اچانک کمرے کا ماحول بدل گیا۔ وہ خوبصورت عورت جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، اس نے ایک دم میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے عمران کی طرف دیکھا۔ عمران نے نظریں جھکا لی۔ عمران کی والدہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ ان کی والد کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اگلے لمحے وہ خوبصورت عورت کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، تم نے ابھی کیا کہا؟ میں نے حیرانی سے جواب دیا، میں نے کہا میں اس گھر کی پہلی بہو ہوں۔ میرے یہ الفاظ ختم ہی ہوئے تھے کہ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بچوں کو اپنے ساتھ لگایا اور کپ کپاتی آواز میں کہا، پہلی بہو تو میں ہوں۔ میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں۔ یہ دونوں بچے عمران کے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ میرے کانوں میں شور سا گونجنے لگا۔ میں نے چند لمحے تک اس عورت کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر میں نے عمران کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں جس حقیقت کو دوسری شادی سمجھ کر انصاف مانگنے بیٹھی تھی، شاید وہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک۔ کمرے میں ہر طرف خاموشی پھیل گئی۔ کسی کے سانسوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی، اور مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید میری پوری زندگی کی بنیاد ہی ایک جھوٹ پر رکھی گئی تھی، جس کا اندازہ مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں چند لمحے تک بالکل ساکت بیٹھی رہی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے ارد گرد موجود ہر چیز دھندلا گئی ہو۔ جس حقیقت کو میں دوسری شادی سمجھ کر انصاف لینے آئی تھی، وہ حقیقت تو اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ میں پہلی بیوی تھی ہی نہیں۔ پہلی بیوی تو وہ عورت تھی جو پورے وقار کے ساتھ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کا نام غزل تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے، مگر اس کے سر میں کوئی جھکاؤ نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے حق پر بیٹھی ہوئی عورت تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھے دونوں بچے بھی عمران کے تھے۔ میرے دماغ میں بار بار وہ باتیں گھومنے لگی جو عمران نے مجھے شادی سے پہلے بتائی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے فون پر باتیں کیوں کرتا تھا۔ وہ اسے محبت کرے یا نہ کرے، مگر وہ اس کے بچوں کی ماں تھی۔ وہ اس کی قانونی بیوی تھی۔ میں جسے دوسری شادی سمجھ کر رو رہی تھی، حقیقت میں وہ اس کا پہلا گھر تھا، اور میں وہ عورت تھی جس سے اس نے سب سے بڑا جھوٹ بول کر شادی کی تھی۔ عمران دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کی زبان سے
ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ میرے سسر نے نہایت سخت لہجے میں عمران کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے ہمارے خاندان کا سب سے بڑا اصول توڑا ہے۔ تم نے اپنے خاندان کو دھوکہ دیا، اپنی بیوی کو دھوکہ دیا، اس لڑکی کو دھوکہ دیا۔ اب اس کی سزا بھی تمہیں بھگتنی ہوگی۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹی ہمیں تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، غلطی تمہاری نہیں ہے، تمہیں دھوکے میں رکھا گیا، مگر ہمارے خاندان کا اصول بہت واضح ہے۔ جو عورت دوسری شادی کر کے ہمارے خاندان میں آتی ہے اسے کبھی خاندان کا حصہ نہیں بنایا جاتا، اسے جائیداد میں سے کچھ نہیں ملتا، اور میرے بیٹے کو اسی وقت اس سے علیحدہ ہونا پڑتا ہے۔ اگر عمران نے ایسا نہ کیا پھر اسے بھی ہماری جائیداد میں سے 1 روپیہ نہیں ملے گا۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے بے اختیار غزل کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی۔ چند لمحے پہلے تک میں اسے عمران کی بہن سمجھ رہی تھی، اب وہ اپنی جگہ پر بیٹھی تھی اور میں خود کو اس کی جگہ کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ہماری پوری کہانی کے کردار ایک لمحے میں بدل دیے ہوں۔ جس مقام پر میں خود کو سمجھ رہی تھی وہاں اصل میں غزل تھی، اور جس عورت کو میں دوسری سمجھ رہی تھی حقیقت میں وہ پہلی تھی۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اپنے سسر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میں بھی آپ کے بیٹے سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر کسی کا گھر نہیں توڑا، مجھے تو سچ معلوم ہی نہیں تھا۔ اگر مجھے پہلے دن یہ حقیقت معلوم ہوتی میں کبھی سے شادی نہ کرتی۔ مجھے معاف کر دیں، میرا گھر مت اجاڑیں۔ میرے سسر نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، بیٹی ہمیں تم سے ہمدردی ہے، لیکن ہمارا یہ اصول صرف اس لیے نہیں بنایا گیا کہ پہلی بیوی ہمیشہ رہے، اس کے پیچھے نسلوں پرانی روایت ہے۔ ہم اپنے خاندان کی لڑکیوں کی شادیاں اپنے خاندان میں کرتے ہیں۔ غزل بھی ہمارے خاندان کی بیٹی ہے۔ حسب اور نسب دیکھ کر اس کا نکاح عمران سے کروایا گیا تھا۔ ہم اپنی بیٹی پر سوتن برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تمہیں اس کی زندگی سے جانا ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے پاس کہنے کو کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ چند لمحوں بعد میرے سسر اپنے خاندان والوں کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ گھر میں صرف میں اور عمران رہ گئے۔ کافی دیر تک ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ آخر کار عمران نے گہرا سانس لیا اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ اب میں کیا کروں؟ میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو تم مجھے اچھی لگی، میں نے تم سے شادی کی، تمہارے لیے الگ بنگلہ خریدا، تمہیں ہر آسائش دی، کبھی خرچے کی فکر نہیں ہونے دی۔ میں چاہتا تھا تم میرے ساتھ آرام سے رہو۔ میں اپنی پہلی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا دوسری زندگی شروع کر لوں گا، مگر تم نے میرا راز سب کے سامنے کھول دیا۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ پھر وہ بولا، اگر میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں تو میرے والد مجھے جائیداد سے بے دخل کر دیں گے، میرے کاروبار کا سب کچھ ختم ہو جائے گا، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچے گا، اور اگر میرے پاس کچھ نہیں ہوگا تو پھر میں تمہیں کیا دوں گا، کہاں رکھوں گا، کس طرح زندگی گزاروں گا؟ اس لیے بس مجھے معاف کر دو۔ اس کے یہ الفاظ اتنے سکون سے کہے جیسے وہ کوئی معمولی فیصلہ سنا رہا ہو۔ میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں نے آخری بار اس سے کہا کہ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے ساتھ چلو، ہم دونوں نئی زندگی شروع کر لیں گے، کم میں بھی گزارا کر لیں گے۔ مگر اس نے سر جھکا دیا۔ اس کی خاموشی اس کا جواب تھی۔ چند لمحوں بعد وہ اٹھا، اس نے پورے گھر پر ایک نظر ڈالی، پھر میری طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ جاتے ہوئے بنگلہ بھی میرے لیے چھوڑ گیا، تمام سامان بھی وہیں چھوڑ گیا، گاڑیاں، فرنیچر، زیورات، لباس، ہر چیز، مگر جس انسان کے لیے یہ سب کچھ قیمتی تھا وہی میرے پاس نہیں رہا تھا۔ میں کئی دن تک اسی گھر میں اکیلی بیٹھی رہی، ہر دروازے پر اس کے قدموں کی آہٹ تلاش کرتی رہی، ہر گاڑی کی آواز پر دوڑ کر کھڑکی تک جاتی، مگر وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ چند ہفتوں بعد میرے نام عدالت کے ذریعے طلاق کے کاغذات آ گئے۔ میں کافی دیر تک ان کاغذات کو ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کے لیے میں اپنے سارے خوف ختم کیے تھے، جس انسان
پر سب سے زیادہ اعتبار کیا تھا، جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، وہ رشتہ چند کاغذات میں ختم ہو چکا تھا۔ میں صرف ایک بات سوچ رہی تھی کہ قسمت انسان کو کبھی کبھی ایسے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں سے اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ مظلوم ہے یا کسی دوسرے کی کہانی کے انجام میں حصہ بن گئی تھی۔ جس دن میری طلاق ہوئی اس دن کے بعد میری زندگی پہلے جیسی کبھی نہیں رہی۔ میں نے خود کو گھر کی چار دیواری میں بند کر لیا تھا، باہر جانا چھوڑ دیا تھا، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جہاں بھی جاتی ایک ہی بات سننے کو ملتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور پھر ہر شخص اپنی مرضی کا فیصلہ سنا دیتا۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے کیا محسوس کیا، میرے دل پر کیا گزری تھی۔ سب نے صرف نتیجہ دیکھا اور مجھے قصوروار بنا دیا۔ جو بھی میرے بارے میں سنتا وہ افسوس کے بجائے یہی کہتا تم نے کتنی بڑی بے وقوفی کی، تمہیں خاموش رہنا چاہیے تھا، تمہیں اتنا اچھا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ ایسا امیر شوہر ہر کسی کو نہیں ملتا، اگر اس نے دوسری شادی بھی کر رکھی تھی تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم آرام سے اپنی زندگی گزار رہی تھی، دولت تھی، عزت تھی، بنگلہ تھا، نوکر چاکر بھی تھے، پھر تم نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی کیوں مار لی؟ میں ہر بار خاموش ہو جاتی، کیونکہ میں جانتی تھی جو انسان خود اس آگ سے نہ گزرا ہو وہ اس کی تپش کبھی محسوس نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگر عمران تمہیں پسند نہ کرتا وہ تمہارے لیے اتنا کچھ کیوں کرتا؟ وہ تم سے محبت کرتا تھا، اسی لیے الگ گھر لے کر دیا، اتنی سازشیں دی، تمہاری ہر خواہش پوری کی، لیکن تم نے جلد بازی کر دی۔ اگر چند سال خاموش رہ لیتی تو شاید سب کچھ تمہارے حق میں ہو جاتا۔ میں صرف ان کی باتیں سن رہی رہتی، میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا، کیونکہ بعض اوقات انسان صحیح ہو کر بھی ہار جاتا ہے اور غلط انسان سب کچھ کر لے پھر بھی جیت جاتا ہے۔ میرے اپنے گھر والے بھی اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ امی کبھی کبھی مجھے دیکھ کر آہ بھرتی، ابو خاموش رہنے لگے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے ابو کو کسی رشتہ دار سے کہتے سنا کہ شاید ہماری دونوں بیٹیوں کی قسمت ہی خراب ہے۔ ایک بیٹی دوسری شادی کی وجہ سے گھر سے واپس آ گئی اور دوسری دھوکے کا شکار ہو کر طلاق یافتہ بن گئی۔ ان کی یہ بات سن کر میرا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے میں اپنے ماں باپ کے لیے بھی ایک بوجھ بن چکی ہوں۔ اس پورے گھر میں اگر کوئی واقعی میرے دل کا حال سمجھ سکتا تھا تو وہ صرف میری بڑی بہن تھی۔ وہ اکثر میرے پاس آ کر خاموشی سے بیٹھ جاتی۔ ہم دونوں کئی کئی گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے مگر بات نہیں کرتے تھے، شاید اس لیے کہ ہم دونوں کے دکھ الگ تھے مگر تکلیف ایک جیسی۔ ایک دن اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، انسان کبھی کبھی اپنی پوری نیت کے ساتھ بھی غلط راستے پر چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے سچ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو نے کسی کا گھر جان بوجھ کر نہیں توڑا، تجھے دھوکہ دیا گیا تھا، اس لیے خود کو اتنا مت کوس۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، باجی اگر میں فون نہ کرتی تو شاید آج میری شادی قائم ہوتی۔ وہ خاموش رہی، پھر میں نے کہا، اگر میں نے تھوڑا صبر کر لیا ہوتا تو شاید آج میں اس گھر میں رہ رہی ہوتی۔ وہ آہستہ سے بولی، شاید، مگر یہ شاید بھی ہوتا کہ پوری زندگی ایک جھوٹ کے سہارے گزارتی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میرے پاس واقعی کوئی جواب نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر دل سے عمران کی یاد ختم نہ ہوئی۔ میں لاکھ کوشش کرتی کہ اسے بھول جاؤں مگر ہر چیز اس کی یاد دلا دیتی۔ کوئی خوشبو آتی تو اس کے خریدے پرفیوم یاد آ جاتے، کوئی بڑی گاڑی دیکھتی تو وہ دن یاد آ جاتے جب وہ مجھے شہر گھمانے لے جاتا تھا، کوئی خوبصورت گھر دیکھتی تو وہ بنگلہ یاد آ جاتا جہاں میں نے چند مہینے خوابوں جیسی زندگی گزاری تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کی وہ مسکراہٹ یاد آتی جس پر میں نے آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا تھا۔ کبھی کبھی میں خود سے یہ بھی کہتی کہ شاید وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اگر محبت نہ ہوتی تو وہ میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کرتا؟ پھر اگلے لمحے میرے ذہن میں یہ سوال آ جاتا کہ اگر واقعی محبت تھی تو پھر سچ بولنے کی ہمت کیوں نہیں کی؟ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا تھا تو مجھے دھوکے میں کیوں رکھا؟ اگر وہ میرا تھا تو مجھے اپنی حقیقت سے کیوں بے خبر رکھا؟ یہ سوال آج تک میرے دل میں ویسے ہی موجود ہے۔ مجھے آج بھی معلوم نہیں کہ میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی۔ کیا محبت کرنا غلطی تھی، اعتبار کرنا غلطی تھی، یا پھر انصاف مانگنا غلطی تھی؟ بس اتنا جانتی ہوں کہ اس واقعے کے بعد میرا دل شادی سے ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا۔ اب کوئی رشتہ آتا بھی ہے تو میں پہلے ہی انکار کر دیتی ہوں، کیونکہ ایک بار جو اعتماد ٹوٹ جائے وہ دوبارہ
पहले जैसा नहीं बनता। इमरान की शायद याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी, मगर इस याद के साथ एक ऐसा दर्द भी जुड़ा हुआ है जो जिंदगी भर मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। कभी कभी रात के आखिरी पहर में जागते हुए मैं सिर्फ एक बात सोचती हूँ कि शायद वाकई मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही थी कि मैंने एक इंसान की बात पर यकीन कर लिया और उस यकीन की कीमत अपनी पूरी ज़िंदगी से अदा कर दी। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।